اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار پہ بات ہونی چاہیے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو پھر 2002 سے 2008-9 میں اس دہائی کے درمیان جو فوج کا کردار تھا سیاسی، اس کے بینیفیشری تو آپ تھے۔ آپ نے صدر مشرف صاحب کی وردی پہ ووٹ دیا، آپ نے باوردی ان کو صدر منتخب کرنے پہ ووٹ دیا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، اس کی افواج ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ میں اس شورش کو قابو نہیں کر سکتا، میرے پاس جتھے بند لشکر نہیں ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بندوق ہتھیار والے لوگ نہیں ہیں۔ میں اس ہیبت سے خوف کھاتا ہوں، اس کی شکل سے خوف کھاتا ہوں۔ آپ کے ان مدرسوں کی ہیبت سے ڈر جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا فٹ پرنٹ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ بنیادی بات ہے، اس کے اندر یہ لازم ہے کہ ان کی ورک پلیس اچھی ہو۔ تو الحمدللہ آپ کی جو ورک پلیس ہے، اس کی بہتری کے لیے جو بھی کوشش کرنی پڑی مجھے آپ کے ساتھ مل کے، آپ کے صدر کے ساتھ مل کے، I'll try my best۔ ابھی قانون کی حکمرانی کی رانا محسن صاحب بات کر رہے تھے، اور قانون کی حکمرانی لازمی امر ہے اور اس کے بغیر سلسلہ آگے چلتا نہیں۔ اور جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، لا لیسنس ہوتی ہے، اس کے نتائج یکدم نظر نہیں آتے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ نتیجہ آج نکلے گا۔ یہ تو آپ اس وقت نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں کوئی فوری نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں جس میں قانون کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی حکمرانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رول آف لا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ہائنڈ سائٹ میں شاید وہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، مے بی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہوں وہ فیصلہ، اینڈ آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی میں ایز اے گورنمنٹ کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی آپ ایز اے باڈی کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی اینی جج صاحب ہی از ڈوئنگ دیٹ آن دا بیسس آف نیڈ آف نیسیسٹی، کسی نظریہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، اینڈ ہی از ناٹ کیئرنگ فار اینی رول آف لا۔ مے بی وہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں کہ جب ان کی اپنی سوٹیبلٹی ہے تب وہ رول آف لا کی بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ یہ ایک ارجنٹ نیڈ ہے، اس کو ہم نے ایسے نیویگیٹ کرنا ہے، اس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو پھر یہ کئی سالوں کا، کئی دہائیوں کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے کہ پھر آپ کو رول آف لا ایسے لگتا ہے کہ ایک سبسیکوینٹ، ایک سیکنڈری چیز ہے اور اس کو ہم نے اہمیت نہیں دینی۔ یہ ایک پورا سوسائٹل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ سوسائٹل امپیکٹ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ لوگ اپنی سوٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ میری مجلس میں وہ کسی بھی مجلس میں ہوں، میری مجلس میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف کبھی کوئی ان کی تحقیر نہیں کر سکتا۔ اگر میں کسی سٹیج پہ کھڑا ہوں اور کوئی صاحب وہاں سے ایسی بات کر دیں کہ جو مجھے لگے کہ ان کے لیے باعث تحقیر ہوگی، اگر میرے میں یہ قوت اور ہمت ہو کہ میں ان صاحب کو نیچے اتار دوں تو میں ان کو نیچے اتارتا ہوں، اور اگر بالفرض مجھے لگے کہ میں ان کو نیچے نہیں اتار سکتا تو میں اپنی عزت میں خود نیچے اتر کے چلا جاتا ہوں کہ میں ایسی کسی مجلس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میرے دیکھنے میں یہ جہاں رول آف لا کا مسئلہ خراب ہوا، وہاں پر انسلٹ اور تحقیر آرڈر آف دا ڈے بن گئی میرے دیکھتے دیکھتے۔ اور اگر کوئی جائز سوال بھی اٹھائے گا تو اس کی تحقیر کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو برے برے القابات کے ساتھ یاد کیا جائے گا، اس کی حیثیت کو ٹریولائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بارے میں ایسی بیانات دیے جائیں گے کہ وہ پبلک ریئل میں جا کر ان کے ساتھ ان کا سٹگما جڑ جائے۔ اور اس بات پر یقین جانیں کہ وہ لوگ جو سٹگمائز ہو رہے ہوتے ہیں فار سم ریزن، وہ پھر اپنی دلیل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان سے کوئی سوال کرتے ہیں، اب جیسے بڑا جائز سوال ہے، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا پچھلے دنوں، آپ نے بات کی ہے تو میں اس کو موقع کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ فوج کے سیاسی کردار پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کی حرمت پر ایک بڑی بحث آ گئی، اور بلا شبہ آپ ایک بڑے
عالم فاضل انسان ہیں، آپ کی کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے سلسلے سے بھی منسلک ہیں، آپ ایک بڑی ایک پولیٹیکل کم ریلیجس پارٹی کے آپ سربراہ بھی ہیں، اور آپ ایک لیگیسی بھی مولانا مفتی محمود صاحب کی کیری کرتے ہیں، بلا شبہ آپ کی بے حد تکریم ہے۔ لیکن اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو پھر اس میں آپ کے ساتھی اور وہ لوگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینی اعتبار سے بھی ان کی تکریم کرتے ہیں، چلو سیاسی اختلاف، موافقت یا مخالفت ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے تو وہ گالم گلوچ پہ آ جائیں۔ یہ شکوہ مولانا کا عمران خان صاحب کی پارٹی سے تھا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی نے مولانا صاحب کے لیے کیا کیا بری باتیں نہیں کی، لیکن آج سیاسی طور پر وہ ان کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سیاسی بات چیت کی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس صورتحال میں ان باتوں کا جواب دینا لازم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار پہ بات ہونی چاہیے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو پھر 2002 سے 2008-9 میں اس دہائی کے درمیان جو فوج کا کردار تھا سیاسی، اس کے بینیفیشری تو آپ تھے، اور آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر پہ ووٹ دیا، آپ نے صدر مشرف صاحب کی وردی پہ ووٹ دیا، آپ نے باوردی ان کو صدر منتخب کرنے پہ ووٹ دیا۔ اس وقت پولیٹیکل سچویشن پارلیمنٹ کے اختیار میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ کیسے کرے گی، یہ فیصلہ وہ کرے گی، اور کچھ ووٹس تھے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جوائنٹلی اور اپوزیشن پارٹیز جن میں ANP وغیرہ سارے شامل تھے، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اپوزیشن اتحاد اکٹھا کریں گے، اور جو بیلنس تھا وہ مولانا کے ہاتھ میں تھا کہ اکثریت بڑے تھن ووٹ سے میر ظفر اللہ خان جمالی کی اس وقت حکومت قائم تھی 1 یا 2 ووٹوں سے۔ تو اس ووٹ پر یہ مسئلہ تھا کہ مولانا کس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر مولانا wouldn't have voted for President Musharraf to be elected in uniform تو شاید آج کورس آف ہسٹری چینج ہوا ہوتا، ممکن ہے، آپ اور میں سب اس کے طالب علم ہیں۔ لیکن جب آپ کو حکومت مل رہی ہو، فوج کا سیاسی کردار قبول، اگر آپ کو حکومت مل رہی ہو، باوردی صدر منتخب کرنا قبول، اگر آپ کو حکومت مل رہی ہو کہ جو پارلیمان کا استحقاق ہے، جس کے آپ سب سے بڑے مدعی ہیں، جس کی آپ نے ساری زندگی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور وہ لیگل فریم ورک آرڈر میں کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیں، آپ کو یہ سب قبول۔ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں اگر میری نظر میں دیکھے جائیں تو پھر ان کا حساب تو مولانا دینا ہوگا، وہ آپ کو بات بتانی ہوگی۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیے گئے سوال پر لوگوں کی تذلیل کی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ جو سوال کرتے ہیں ان کو حق کیسے حاصل ہے، ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اس کی افواج ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، میں اس شورش کو قابو نہیں کر سکتا، میرے پاس جتھے بند لشکر نہیں ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بندوق ہتھیار والے لوگ نہیں ہیں، میں اس ہیبت سے خوف کھاتا ہوں، اس کی شکل سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو ایک سیوک سوسائٹی کا طالب ہوں کہ میری یہاں پر رائٹس اس طرح سے ہوں کہ ایک سویلین سوسائٹی کا عکس ہے۔ آپ مسلح جتھوں کے ساتھ باوردی ایک سے حلیے کے ساتھ، جس کو ریاست بند کرتی ہے کہ پرائیویٹ ملیشیاز قائم نہیں ہوں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ ڈرانا چاہیں بھی تو ہم ڈر جائیں گے، قبلہ بود و باش سے ڈر جائیں گے، حال حلیے سے ڈر جائیں گے، الفاظ کی ترتیب سے ڈر جائیں گے، آپ کے ان مدرسوں کی ہیبت سے ڈر جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا فٹ پرنٹ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، ہم ساری بات سے واقف ہیں۔ شہداء کی تحقیر مت کریں، اور اپنے ان الفاظ کا جو آپ نے ادا کیے کہ یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، جانے دینا ان کا کام ہے، میں آپ کی اس بات پر یہ چاہتا ہوں کہ آپ اقوام پاکستان جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں، پختون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، ان سب کے شہداء ہیں۔
पाक फौज की वर्दी पहनकर जानें कुर्बान की हैं इस वक्त उनकी हुर्मत पर। आप खुद जानते हैं, आपने कहा मुझे शहीद का रुतबा मत समझाओ, तो कोई नहीं समझाएगा। सिर्फ इतना आपसे कह सकते हैं कि आपके तो इल्म में है, और अगर जिस मिंबर पर आप खड़े, हमने तो सिर्फ सवाल किए, पूछे, और सवाल के जवाब में अगर आपके स्टेज पे खड़े होकर कहें कि छोटे छोटे चमूने सियासतदान, तो किबला इस एतबार से बिलाशुबा हम आपके कद को तस्लीम करते हैं कि वो बहुत बड़ा है। आपको ये हक हासिल है कि आप जिस वक्त चाहें अपनी सूटेबिलिटी के तहत फौज के साथ बैठ भी जाएं, बात भी कर लें, सियासी किरदार को तस्लीम भी कर लें, हुकूमत को तस्लीम भी कर लें, शुहदा की भी तफरीक कर लें कि कौन से अच्छे होंगे और कौन से बुरे होंगे। लेकिन पाक फौज के शुहदा के बारे में पूरी कौम एक रिजॉल्व के साथ खड़ी है कि ये हमारा फख्र है। इस पर आपको बात सुननी भी होगी, और अगर आप गलत कहेंगे तो ये कौम आपसे मुतालबा करेगी कि इस पर माफ़ी मांगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल आपके सामने लिगी लपटी रखे बगैर ये दरख्वास्त करूंगा कि आप हरावल दस्ता हैं कानून की हुक्मरानी का। कानून की हुक्मरानी किसी की सूटेबिलिटी का अफेयर नहीं है। ये सालों की उस मुकम्मल जो हमारी एक केयरलेसनेस, मैं कहूँगा नॉट केयरिंग फॉर द रूल ऑफ लॉ, तो उसके नतीजे में ये कायम हुई है। आज हमें सबको मिलके ये फैसला करना है, और जैसे मैंने कहा कि बार एसोसिएशंस ये हरावल दस्ता है कानून की हुक्मरानी का। आपके हाफजे में होगा, पिछले दिनों हमने असेंबली और बार के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका एजेंडा ये था कि हम वकला से रहनुमाई लें। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जजेस की बात कि वो इंटरप्रेट करते हैं सुनी जाती है, लॉ मेकर्स की बात जो इंटरप्रेट करते हैं जजेस, उनके साथ एग्जीक्यूटिव का एक रिलेशन है कि उस पर अमल दरामद कराते हैं, सुनी जाती है। जो प्रैक्टिस करते हैं लॉ, उनको एक मौसर आवाज़ देना भी लाजमी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ असेंबली के फोरम पे हम असेंबली और बार के नाम से जो भी वो मसाइल हैं जो कानून की हुक्मरानी के रास्ते में रुकावट हैं, उनको एड्रेस करते रहेंगे। इट्स अ वेरी वैलिड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, और इंशाअल्लाह उसको मैं फराहम करता रहूँगा जब तक मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात हुई। मैं ख़ुद पेशे के एतबार से एक वकील हूँ, और मैं जिस बार में भी जाता हूँ, मैं पिछले दिनों विहाड़ी बार की दावत पर उनके पास गया। विहाड़ी बार की दावत पर मैं उनके पास गया पिछले दिनों, तो मुझे वहाँ पर भी ये बात बड़े ज़ोर शोर से कही गई और कहा यह गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर तरह की ज़मीनें दे सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिमखाना को 50 पैसे महाना पर सालाना लीज दे सकता है। लाहौर की प्राइम मोस्ट प्रॉपर्टी कि वहाँ पर अलीट के चंद लोग और चंद बाबू अफसर शाम को बैठ सकें, खरबों रुपए मालियत की ज़मीन उनको दे सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन लोगों को जो कि पिछले 77 साल से उस नौबादियाती निज़ाम की यादगार के तौर पर हम कैरी कर रहे हैं, आज तक हम रिफॉर्म नहीं कर सके, उनके GORs के लिए बेतहाशा जगह दे सकता है। मैं बतौर असेंबली अपने वर्क प्लेस की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदों की जगह है जिनकी बेहतरी के लिए अवाम की बेहतरी तस्वर होगी, क्योंकि वो उनके नुमाइंदे हैं। उसके आगे हज़ारों हिंड्रेंसेस मैं रोज़ फेस करता हूँ। लेकिन आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, आपको कैसे कॉलोनी दी जा सकती है? वकला का तो कोई हक नहीं हो सकता। वो जो पार्ट एंड पार्सल हैं फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उनका कोई हक नहीं हो सकता, उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो कैसे रियासत के इस पूरे केक में से कोई पाई ले सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा। उनको कौन देगा? ऐसे मुमकिन ही नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और हुकूमतों ने अगर कहीं पर वकला कॉलोनियाँ बनने की काविश भी की गई, एक हुकूमत ने नहीं 20 हुकूमतों ने
بار بار اس کے اندر رکاوٹ ڈالی. جاتا کیا تھا؟ 50 اضلاع ہیں، کتنی تحصیلیں ہیں، ایلوکیشنز تھیں، اور آپ نے تو پیسے بھی خود دینے تھے. آپ کو کوئی الاٹمنٹس ایسے تھوڑی ہو جانی تھی کہ وہ پیسے آپ نہیں دیں گے اور الاٹمنٹس ہو جائیں گے. اتنی بنیادی بات بھی نہیں انہوں نے چھوڑی اور آپ کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی. لیکن میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ قانون بھی بدل کے جاؤں گا اور آپ کے حق کے طور پر آپ کو دے کے جاؤں گا. I'll put my word with the Chief Minister انشاءاللہ. ابھی رانا اقبال صاحب لا منسٹر سے بھی، اعظم صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، اور یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ ان دس پریزیڈنسی آف رانا محسن ربانی ایز President of the ننکانہ سانگلہ ہل بار، انشاءاللہ العزیز اس کی دور صدارت میں اس کی دور صدارت کو رجیم نہیں کہوں گا. مجھے تو یہ ڈیموکریٹک لگتی ہے، الیکٹ ہو کے ہے. مجھے یہ لگتی ہے جو آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو سو ان ہز پریزیڈنسی، انکمبنٹ پریزیڈنسی آف محسن، آئی پرومس یو دیٹ کہ یہ جو 4 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں اس کی عملی شکل آپ کے سامنے ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ. دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات لمبی کریں، لیکن بوجہ اپنی طبیعت کی ناسازی سے میرے لیے کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. میں تکلیف میں ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. پاکستان پائندہ باد.